السلام علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا آج کی اس نئی ویڈیو میں۔ آج ہم لوگ افسانہ نگار عظیم اور ان کی لکھی کہانی آشیانہ کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ نگار عظیم کی حالات زندگی سے کچھ اہم سوالات کو حل کریں گے۔ اس کے بعد ان کی کہانی، ان کا افسانہ آشیانہ پر نظر دوڑائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہوئے پہلے سوال کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم جو افسانہ نگار ہیں، کہانی افسانہ آشیانہ کی افسانہ نگار عظیم، ان کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن ہے پروین شاکر، قمر جہاں، نور جہاں، ملکہ مہر نگار۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ملکہ مہر نگار۔ نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ اگلا سوال ہے، نگار عظیم نے اردو کے علاوہ کس سبجیکٹ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی؟ انہوں نے اردو میں ایم اے کیا تھا، اس کے علاوہ دو اور سبجیکٹ تھے جن میں نگار عظیم نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ نگار عظیم نے اردو کے علاوہ اور کس کس سبجیکٹ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی؟ آپشن ہے انگریزی اور فارسی، معاشیات اور عمرانیات، ڈرائنگ اور پینٹنگ، ہندی اور نفسیات۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ڈرائنگ اور پینٹنگ۔ نگار عظیم نے اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، نگار عظیم نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کس یونیورسٹی سے حاصل کی تھی؟ یعنی کس یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا؟ نگار عظیم نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا تھا؟ آپشن ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی۔ نگار عظیم نے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ سوال ہے، سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کس نے پیش کیا؟ آپشن ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے، نگار عظیم نے، قمر جہاں نے، لطف الرحمان نے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا نگار عظیم نے۔ سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی سے۔ سوال ہے، نگار عظیم کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم افسانہ نگار تھیں، افسانہ لکھتی تھیں۔ سوال ہے ان کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ ان کے پہلے کلیکشن کا نام کیا ہے؟ افسانوں کے کلیکشن کا نام کیا ہے؟ یا پھر اسے ہندی میں سنگرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ نگار عظیم کے افسانوں کے پہلے سنگرہ کا نام کیا ہے؟ آپشن ہے گہن، چار چہرے، عکس، چارہ گر۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا عکس۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس کے نام سے شائع ہوا تھا 1990 عیسوی میں۔ آپ کو یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس کب شائع ہوا؟ تو نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس 1990 عیسوی میں شائع ہوا۔ سوال ہے، نگار عظیم کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ نگار عظیم کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ جس کا نام گہن تھا، افسانوں کا دوسرا کلیکشن سنگرہ جس کا نام گہن تھا،
کب شائع ہوا؟ آپشن ہے 1996 عیسوی، 1997 عیسوی، 1998 عیسوی، 1999 عیسوی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا 1999 عیسوی۔ نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس تھا جو 1990 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور نگار عظیم کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ گہن تھا جو 1999 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ سوال ہے، ہرچرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ کس نے پیش کیا؟ ہرچرن سنگھ چاولہ ایک ناولسٹ تھے، ناول لکھتے تھے، ناول نگار تھے، تو ان کی شخصیت اور فن کا جائزہ کس نے پیش کیا؟ آپشن ہے سید محمد محسن نے، نگار عظیم نے، لطف الرحمان نے، قمر جہاں نے۔ تو ہرچرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ نگار عظیم نے پیش کیا تھا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ہرچرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ نگار عظیم نے پیش کیا۔ اگلا سوال ہے، بہادر شاہ ظفر کی شخصیت، ان کی شاعری پر اہم تنقیدی کتاب کس نے لکھی؟ آپشن ہے نگار عظیم نے، ڈاکٹر عبد المغنی نے، لطف الرحمان نے، قمر جہاں نے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر تنقیدی کتاب نگار عظیم نے لکھی۔ دراصل بہادر شاہ ظفر مغل حکمراں تھے، مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے، اور 1857 عیسوی میں جو تحریک آزادی ہوئی تھی اس کی قیادت بہادر شاہ ظفر نے کی تھی۔ 1857 عیسوی میں جو سوتنترتا سنگرام ہوا تھا اس کا نیترتو بہادر شاہ ظفر نے کیا تھا۔ بعد میں انگریزوں نے انہیں قید کر کے رنگون بھیج دیا تھا، جہاں ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کا مزار ہے۔ تو ان کی شاعری پر تنقیدی کتاب نگار عظیم نے لکھی تھی۔ سوال ہے، نگار عظیم کے سفر نامہ کا کیا نام ہے؟ سفر نامہ وہ نثری صنف ہے جس میں کوئی شخص اپنے سفر کا حال، اپنی یاترا کا حال ادبی زبان میں تحریر کرتا ہے۔ سفر کا حال اپنے ادبی زبان میں تحریر کرتا ہے، یعنی ہندی میں بولیں تو یاترا ورتانت۔ تو نگار عظیم کے سفر نامہ کا کیا نام تھا؟ آپشن ہے سفر در سفر، شوق آوارگی، گرد آوارگی، سفر نصیب۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا گرد آوارگی۔ نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام گرد آوارگی ہے۔ اگلا سوال ہے، نگار عظیم نے کن کے جذبات کو اپنے افسانوں میں ابھارا ہے؟ آپشن ہے مردوں کے جذبات کو، عورتوں کے جذبات کو، دونوں کے جذبات کو، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا عورتوں کے جذبات کو۔ نگار عظیم نے عورتوں کے جذبات کو اپنے افسانوں میں، اپنی کہانی میں ابھارا ہے۔ آئیے اب نگار عظیم کا لکھا ہوا افسانہ آشیانہ پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ آشیانہ کے معنی گھر کے ہوتے ہیں، ویسے آشیانہ کا لغوی معنی گھونسلہ ہوتا ہے۔ پرندے جو تنکا تنکا جمع کر کے اپنے لیے رہنے کی جگہ بناتے ہیں اسے گھونسلہ کہتے ہیں، لیکن اس کہانی میں آشیانہ کے معنی گھر کے ہیں۔ اس کہانی میں افسانہ نگار عظیم نے ایک خوشحال خاندان کے مرد اور عورت کی نفسیات کو پیش کیا ہے، جنہیں ضعیفی میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اس کہانی میں نگار عظیم نے دکھایا ہے
کہ مشترکہ خاندان یعنی جوائنٹ فیملی میں نہ صرف کمزور طبقے کے افراد کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ خوشحال افراد بھی اکتاہٹ اور گھٹن محسوس کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اس اختلاف، اکتاہٹ اور گھٹن سے بچنے کے لیے الگ رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کہانی کے کردار پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ اس کہانی میں برکت علی صدیقی اور زرینہ ہیں جو ریٹائر زندگی گزار رہے ہیں۔ برکت علی صدیقی اور زرینہ کے بیٹے بہو کا نام سراج اور عرفانہ ہے۔ ان کی ایک بیٹی ہے، برکت علی صدیقی اور زرینہ کی ایک بیٹی ہے رقیہ، جس کی شادی ہو گئی ہے۔ برکت علی صدیقی کے بیٹے کو 2 اولاد ہے، جس کا نام عدنان اور فرحان ہے، جو 9 سال اور 5 سال کے ہیں۔ تو اس کہانی کی مرکزی کردار زرینہ ہے، برکت علی صدیقی کی بیوی زرینہ اس کہانی کی مرکزی کردار ہے، یعنی اس کہانی میں مکھ بھومکا ان کی ہے، اور نگار عظیم نے زرینہ کے ذریعے ہی ساری کہانی کو بیان کیا ہے۔ کہانی شروع کرتے ہوئے زرینہ کہتی ہیں کہ اپنے بڑے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے، یعنی وہ بہت سالوں سے اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہ رہے تھے، زرینہ اور ان کے شوہر برکت علی صدیقی، اور اپنے بیٹے بہو کے ہاں انہیں ہر طرح کا سکھ چین تھا۔ بیٹے اور بہو ہر وقت ان کا خیال رکھتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے۔ زرینہ کو 2 پیارے پیارے پوتے بھی تھے، جن کا نام عدنان اور فرحان تھا، اور دونوں اسکول جاتے اور دادا دادی سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود بیٹے بہو کے یہاں رہنے میں انہیں اداسی، اکتاہٹ اور گھٹن کا احساس ہوتا۔ زرینہ کے شوہر برکت علی صدیقی ایک اچھے پوسٹ پر تھے، اور ان کو ایک چھوٹا سا اچھا سا مکان تھا، اور اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا۔ بیٹے سراج کے علاوہ زرینہ کو یعنی برکت علی صدیقی کو ایک بیٹی بھی تھی، جس کا نام رقیہ تھا، جس کی شادی انہوں نے کر دی تھی۔ بیٹے سراج کی بھی نوکری لگ گئی، وہ بنگلور میں ملازمت کرنے لگا، تو زرینہ اور برکت علی صدیقی اکیلے گھر میں رہ گئے، اور بعد میں سراج کی بھی شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کو لے کر بنگلور آ گیا اور وہیں رہنے لگا۔ برکت علی صدیقی کے ریٹائر ہونے کے بعد بیٹے سراج اور بہو عرفانہ نے ضد پکڑ کر برکت علی صدیقی اور ان کی بیوی کو بنگلور لے کر چلے آئے، اور جو آشیانہ انہوں نے تنکا تنکا کر کے بنایا تھا وہ بہت دور چھوٹ گیا۔ ان کے بیٹے اور بہو بہت خدمت گزار تھے، ہمیشہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور انہیں کوئی کام نہیں کرنے دیا کرتے تھے، یعنی ان کے آرام کا
وہ بہت خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھی بیٹے بہو میں تکرار بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ عرفانہ نوکری بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سراج اسے ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عورتوں کی نوکری میں خطرہ ہے۔ شروع میں جب زرینہ بنگلور آئی تھی تو بنگلور آ کر بیٹے بہو کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگا تھا ان کو، چونکہ ان کو نہ کھانے پکانے کی فکر تھی، نہ کسی چیز کا انہیں حساب رکھنا تھا، نہ آس پڑوس کے آنے جانے والوں کا کوئی جھنجھٹ تھا۔ یہ 7ویں منزل پر ان کے بیٹے بہو رہتے تھے، وہ بھی لفٹ سے جاتی تھیں اور لفٹ سے آتی تھیں۔ کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کوئی مردہ ہے یا زندہ، یہ بھی انہیں پتہ نہیں تھا۔ بہو عرفانہ زرینہ کو کسی کام میں ہاتھ لگانے نہ دیتی تھی۔ زرینہ کا کبھی دل چاہتا کہ برکت علی صدیقی اور بیٹے کی پسند کی ڈش بناؤں، لیکن عرفانہ پیار سے منع کرتی اور پھر زرینہ خاموش ہو جاتی۔ زرینہ کے بیٹے اور بہو اتنے اچھے تھے کہ ان کے آرام کا بہت خیال رکھتے اور انہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ کبھی کسی کام کے لیے اگر زرینہ ملازمہ کو، نوکرانی کو ٹوکتی کہ سبزی ایسے دھو، فریج میں ایسے رکھو، کپڑے ایسے پھیلاؤ، سفید کپڑوں کے ساتھ رنگین کپڑے نہ دھو، تو سراج فوراً بول پڑتا کہ ارے امی، یہ درد سر آپ کیوں مول لیتی ہیں، اس کے لیے آپ کی بہو کافی ہے۔ عرفانہ اپنے گھر کے کام میں، گھر کے نظام میں کسی کی دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تھی۔ جب عرفانہ اور سراج میں کبھی کبھی کھٹپٹ ہوتی تو زرینہ موقع دیکھ کر کہتی کہ بہو اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، پڑھی لکھی ہے، آج کل سب لڑکیاں کرتی ہیں، اور پھر میں ہوں نا۔ یعنی زرینہ چاہتی تھی اگر بہو ملازمت کرے گی تو میں کچھ گھر کا کام کر لیا کروں گی، لیکن سراج اپنی بیوی کو کہیں بھی ملازمت کرانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زرینہ اور برکت علی صدیقی کے دن بہت آرام سے گزر رہے تھے، لیکن ان کی دل کی نیا ڈولتی رہتی تھی۔ زرینہ کے بیٹے اور بہو بہت لائق تھے، ہزاروں میں ایک تھے۔ وہ لوگ ان کے آرام کا، کھانے پینے کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو چین نہیں تھا۔ یہ کیا چاہتے تھے شاید ان کو خود بھی نہیں پتا تھا۔ اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت، ہم عمر ساتھی، عیش آرام یا پھر اپناپن۔ پھر ایک دن برکت علی صدیقی نے زرینہ سے خود ہی کہا، تھک گیا ہوں میں آرام کرتے کرتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے، مجھے یہاں آنے کے بجائے کہیں کوئی کام یا نوکری کرنا چاہیے تھی۔ شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کی زرینہ، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو بیٹے اور بہو کا گھر ہے۔ ہم تو اس گھر کے مہمان ہیں، اور مہمان تو 2 دن کا ہوتا ہے، برسوں کا نہیں۔ اس مہمانی میں 2 برس گزار دیے ہم نے۔ یہ بات برکت علی صدیقی نے اپنی بیوی زرینہ سے کہی۔ برکت علی صدیقی زرینہ سے کہتے ہیں کہ میں آرام کرتے کرتے تھک گیا ہوں، بیمار سا ہو گیا ہوں، کیا تم اپنے بیٹے بہو کو چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس چلو گی؟ برکت علی صدیقی نے زرینہ سے صاف صاف پوچھا کہ کیا تم اپنے بیٹے بہو کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے سے گھر میں، جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، کیا تم میرے ساتھ واپس چلو گی؟ وہ کہتے ہیں جہاں تم پکاؤ گی اور میں کھاؤں گا، چٹنی روٹی ہی صحیح۔ اپنا پڑوس ہوگا، شام کی محفلیں ہوں گی، اور پھر بیٹا بہو چھوٹ تھوڑے جائیں گے، ہم سب آتے جاتے رہیں گے۔ زرینہ برکت علی صدیقی
یعنی اپنے شوہر کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی اور پھر دونوں نے اپنا آشیانہ آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر زرینہ مستقبل کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ یہ تھی نگار عظیم کی کہانی آشیانہ۔ اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا بھی ہو اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، چاہے آپ کے بیٹے بہو کا ہی گھر کیوں نہ ہو اور آپ کے آرام کا خیال زیادہ سے زیادہ وہاں کیوں نہ رکھا جا رہا ہو، آپ کو اپنے گھر جیسی خوشی نہیں مل سکتی ہے۔ کچھ سوال اس کہانی سے بھی آپ کو آ سکتے ہیں، جیسے زرینہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ زرینہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ تو ان کے شوہر کا نام برکت علی صدیقی تھا۔ یا پھر برکت علی صدیقی کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو برکت علی صدیقی کی بیوی کا نام زرینہ تھا۔ یا پھر آپ کو اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ سراج کے والد کا کیا نام تھا؟ تو سراج کے والد کا نام برکت علی صدیقی تھا۔ یا پھر سراج کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو سراج کی بیوی کا نام عرفانہ تھا۔ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ برکت علی صدیقی کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ تو رقیہ تھا۔ برکت علی صدیقی کی بیٹی رقیہ تھی۔ یا پھر اس طرح سے سوال آ سکتا ہے کہ سراج اور عرفانہ کو کتنے بچے تھے؟ تو سراج اور عرفانہ کو 2 بچے تھے، عدنان اور فرحان۔ عدنان 9 سال کا تھا اور فرحان 5 سال کا تھا۔ آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سراج کہاں ملازمت کرتا تھا؟ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے کہانی میں پڑھا ہے کہ سراج بنگلور میں ملازمت کرتا تھا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ برکت علی صدیقی اور زرینہ کتنے سال سے اپنے بیٹے اور بہو کے یہاں رہ رہے تھے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے کہ 2 سال سے رہ رہے تھے۔ 2 سال سے رہ رہے تھے، اپنے بیٹے اور بہو کے یہاں 2 سال سے رہ رہے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی نگار عظیم اور ان کی کہانی آشیانہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا۔ پھر اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔